الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل محض اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا کا ہو جانا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کا جز پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: اور قتل کر دیا تو نے ایک شخص کو، پس ہم نے آپ کو نجات دی۔ اور قتل کر دیا تو نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے اندر ایک خطا سرزد ہو گئی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی مارا گیا۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ اس آدمی کا تعارف کیا تھا؟ وہ آدمی کافر تھا، قبطی تھا، فرعونی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ عربی میں اس کو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ جس شخص پر ظلم ہو رہا تھا وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے چلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو سزا دینے کے لیے اسے ہاتھ سے تھپڑ یا مکہ مارا، قتل کرنے کے ارادے سے نہیں، ویسے ہی سزا دینے کے طور پر اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے وہ جو ظالم تھا وہ اس صرف تھپڑ یا مکہ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو خوف تھے۔ ایک خوف یہ تھا کہ اللہ عز و جل کا کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے، اللہ عز و جل مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور دوسرا خوف یہ تھا کہ فرعون کہیں مجھ سے اس کا بدلہ نہ لے لے، مطلب یہ کہ اس کے بدلے میں مجھے فرعون قتل نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے لاڈلے نبی تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا، ان کے جرم کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا پس نجات دی ہم نے تجھے غم سے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے غم سے نجات دے دی۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جرم کو بخش دیا، اور فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر جو جرم غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، قتل تک معاف کر دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے اندر سامنے والا بندہ
فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے اور آگے والے آدمی کو معاف کر دیتے ہیں، مجرم کو معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بخش دیتے ہیں، جبکہ مجرم جرم کی سزا پانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے، قصاص دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور پھانسی لگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے پیارے نیک بندے، رحم دل بندے ایسے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو جو نیک صفت انسان ہوتا ہے اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، وہ فوراً ظلم کو روکتا ہے، ظالم کو سزا دیتا ہے اور مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظلم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کو سزا دینے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ عز و جل کے نبی ہیں، اگر نبی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ اگر نبی ظلم کو نہ روکے گا تو کون ظلم کو روکے گا؟ یہ جوش ایمان ہے کہ بندہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ظلم کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔